آج ہمارے پاس جو مواد ہے نا، وہ حکومت اور اختیار کو دیکھنے کا ایک بالکل الگ زاویہ پیش کرتا ہے۔ عام طور پر تو ہم اسے صرف سیاستی سمجھتے ہیں، پارٹیاں، الیکشنز، لیکن یہ ذرائع کہتے ہیں کہ نہیں، کسی بھی طاقتور نظام کے تین بنیادی ستون ہوتے ہیں: سیاسی طاقت، پھر ایک نظریاتی مشینری جو لوگوں کی سوچ بناتی ہے، اور تیسرا معاشی وسائل یعنی پیسہ۔ آج ہم اسی فریم ورک کو استعمال کرتے ہوئے قرآن اور تاریخ کی روشنی میں حکمرانی کے تین بالکل مختلف ماڈلز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم ان تینوں کے ڈی این اے کو سمجھیں: فرعون کا کرپٹ نظام، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی مثالی ریاست، اور حضرت عمر کا وہ ماڈل جو شاید ہم جیسے عام انسانوں کے لیے سب سے زیادہ قابل عمل ہے۔ جی، اور اس میں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ ہمارے ذرائع طاقت کو برا نہیں کہتے۔ مسئلہ طاقت کا ہونا نہیں ہے، مسئلہ اس طاقت کا ہے جس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، مطلب جس کی کوئی جواب دہی نہ ہو۔ آج ہم جن تین ماڈلز کی بات کر رہے ہیں وہ دراصل دو انتہاؤں اور ایک درمیانی متوازن راستے کی کہانی ہے، اور یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ جب قیادت کی نیت اور بنیاد بدلتی ہے تو نتائج میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ چلیں پھر پہلی انتہا سے ہی شروع کرتے ہیں، جو ایک طرح کی وارننگ ہے نا، فرعونی ماڈل۔ ہمارے ذرائع اسے ایک فارمولے کے طور پر پیش کرتے ہیں: طاقت، نظریہ اور سرمایہ جب بغیر کسی جواب دہی کے متحد ہو جائیں، یعنی جب طاقت، پیسہ اور پروپیگنڈا بغیر کسی روک ٹوک کے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، تو سمجھیں کرپشن کا ایک پرفیکٹ طوفان تیار ہے۔ بالکل، اور اس طوفان کے تین بڑے کردار تھے۔ پہلا تو خود فرعون، جو ریاستی طاقت اور سیاسی جبر کی علامت تھا، اس کا حکم ہی قانون تھا۔ دوسرا تھا حامان۔ اچھا، حمان، اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ چیف پروپیگنڈا آفیسر؟ ہاں، بالکل کہہ سکتی ہیں۔ وہ فرعون کا چیف پروپیگنڈا آفیسر بھی تھا اور ہیڈ آف میگا پروجیکٹس بھی۔ وہ سارا نظریاتی اور بیوروکریٹک نظام چلاتا تھا، مطلب وہ ذہین لوگ، وہ ٹیکنوکریٹس جن کا کام بادشاہ کے ہر خیال کو حقیقت کا روپ دینا تھا، چاہے وہ کتنا ہی ظالمانہ کیوں نہ ہو۔ اور تیسرا کردار تھا قارون۔ او، قارون، اس دور کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون۔ جی، سب سے بڑا کرونی کیپٹلسٹ۔ معاشی اجارہ داری، وسائل پر قبضہ، یہ سب اس کے ہاتھ میں تھا۔ اور قرآن جب اس ماڈل کا تجزیہ کرتا ہے تو اس کی نفسیات کیا بتاتا ہے؟ اس کی بنیاد کس چیز پر تھی؟ اس کی بنیاد خالصتاً انا پر تھی۔ فرعون کا دعویٰ تھا، انا ربکم الاعلی۔ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ جی، یہاں طاقت کا سرچشمہ خدا نہیں بلکہ اس کی اپنی ذات تھی۔ حامان جیسے پڑھے لکھے لوگ وہ علم کو سچائی جاننے کے لیے نہیں بلکہ فرعون کی انا کو تسکین دینے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ فرعون نے کہا آسمان پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھنا ہے، تو حامان نے کہا حضور بالکل، ابھی ایک اونچی عمارت بنوا دیتے ہیں۔ علم یہاں سچائی کا نہیں، طاقت کا غلام تھا۔ اور قارون کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی دولت اس کی اپنی قابلیت کا ثبوت ہے۔ یہ سوچ تو آج بھی بہت عام ہے نا، جہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی دولت ہی ان کی ذہانت کا ثبوت ہے اور غریب لوگ بس سست ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ قارون نے یہی کہا تھا کہ یہ دولت تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے۔ اس ذہنیت میں شکر کا کوئی عنصر نہیں ہوتا، صرف تکبر ہوتا ہے۔ اور جب یہ تینوں ذہنیتیں، مطلق طاقت، غلام علم اور متکبر دولت، اکٹھی ہوتی ہیں تو معاشرے کا حشر کیا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو گروہوں میں بانٹ دیا تاکہ وہ کبھی متحد نہ ہو سکیں۔ اچھا، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ بالکل، اطاعت کی بنیاد عزت نہیں، خوف تھا، اور نام نہاد ترقی ہو رہی تھی، اونچی عمارتیں بن رہی تھیں، لیکن معاشرہ اندر سے اخلاقی طور پر کھوکھلا ہو رہا تھا۔ اور ایسے نظام کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اچانک تباہی۔ کوئی میراث نہیں، کوئی ادارہ نہیں، کچھ بھی پیچھے نہیں بچتا۔ وہ اپنی ہی انا کے بوجھ تلے دب کر ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ایک ایسی تصویر ہے جو مکمل طور پر تاریک ہے۔ ایک ایسا نظام جو صرف خوف پر چلتا ہے اور آخر میں خود ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہمارے ذرائع اس کا کوئی متبادل بھی پیش کرتے ہیں؟ کوئی ایسی مثال جہاں طاقت، علم اور دولت تباہی نہیں بلکہ تعمیر کا باعث بنے ہوں؟ جی بالکل، اور یہ دوسری انتہا ہے، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ماڈل۔ ہمارے ذرائع سے خدا کے تابع طاقت کا عنوان دیتے ہیں۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اوزار وہی ہیں، طاقت، علم، وسائل، لیکن ان کی سمت، ان کی نیت، وہ 180 ڈگری پر مختلف ہے۔
یہ نکتہ بہت دلچسپ ہے، یعنی مسئلہ چھری کا نہیں، چھری چلانے والے کا ہے۔ یہاں طاقت، علم اور دولت وہی ہیں، لیکن ان کا استعمال بالکل الٹ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ممکن ہوا کیونکہ یہاں ہر چیز کا مرکز اور منبع اللہ کی ذات تھی۔ طاقت کا سرچشمہ اپنی آنا نہیں تھی، بلکہ اللہ کی امانت تھی۔ قرآن کہتا ہے وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ، ہم نے اس کی بادشاہت کو مضبوط کیا۔ جی، اختیار ذاتی ملکیت نہیں سمجھا جاتا تھا۔ علم کا بھی یہی حال تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں بہت ذہین ہوں، بلکہ انہوں نے کہا علمنا، یعنی ہمیں علم دیا گیا ہے۔ بالکل۔ وہ علم کو اپنی طرف نہیں، اللہ کی طرف منسب کرتے تھے، اور اس علم کو توازن، انصاف اور رحمت پھیلانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور دولت؟ قارون کی دولت نے تو اسے تکبر میں مبتلا کر دیا، لیکن سلیمان علیہ السلام کے پاس تو اس سے کہیں زیادہ طاقت اور وسائل تھے۔ ہوا اور جنات پر کنٹرول، جانوروں کی بولیاں سمجھنا، اس سب نے ان پر کیا اثر ڈالا؟ یہی تو اس ماڈل کی خوبصورتی ہے۔ یہ غیر معمولی طاقتیں اور وسائل ان کے لیے بت نہیں بنے، بلکہ آزمائش کا ذریعہ بنے۔ قرآن ان کا مشہور قول نقل کرتا ہے، جب انہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکتے اپنے سامنے پایا تو کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ قارون کے لیے دولت برتری کا نشان تھی، سلیمان علیہ السلام کے لیے شکر کا امتحان تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ایسا معاشرہ جہاں انصاف کا معیار یہ تھا کہ انسان خود اپنے خلاف بھی گواہی دے دے۔ جواب دہی عوام سے پہلے اللہ کے سامنے تھی، اور اس ریاست کا انجام ایک ایسی پائیدار میراث کی شکل میں ہوا جسے آج بھی مثالی قیادت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں طاقت کو عبادت کے طور پر دیکھا گیا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف فرعون کا تباہ کن ماڈل ہے، اور دوسری طرف داؤد و سلیمان علیہ السلام کا پیغمبرانہ مثالی ماڈل ہے۔ یہ ماڈل ایک پیغمبر کا ہے۔ کیا یہ عام انسانوں کے لیے ایک حقیقت پسندانہ معیار ہے؟ مطلب ہم سب تو سلیمان علیہ السلام کی طرح ہواؤں پر حکومت نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہمیں براہ راست وہی ملتی ہے۔ تو عام انسانوں کے لیے قابل عمل راستہ کون سا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے ذرائع تیسرا اور شاید سب سے اہم ماڈل پیش کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ماڈل۔ اسے اللہ کے خوف کے ساتھ طاقت کا عنوان دیا گیا ہے، اور یہ ان دو انتہاؤں کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ یہ ایک قابل عمل انسانی حکمرانی کا بلو پرنٹ ہے۔ اچھا، تو اس انسانی ماڈل میں ایسا کیا خاص تھا؟ اس کے اصول کیا تھے جو اسے فرعون کے ظلم اور سلیمان علیہ السلام کے معجزات سے الگ کرتے ہیں؟ اس ماڈل کی بنیاد 3 چیزوں پر تھی: اختیار، جواب دہی اور سادگی۔ یہ ماڈل کہتا ہے کہ جب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو بڑے پیمانے پر انصاف قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ستون بھی بہت واضح تھے۔ پہلا اختیار تھا، جو اتنا مرکزی تھا کہ مؤثر فیصلے کیے جا سکیں، لیکن اتنا محدود بھی تھا کہ اس پر کوئی بھی سوال اٹھا سکے۔ دوسرا علم تھا، جس کی بنیاد قرآن اور شورا یعنی اجتماعی مشاورت پر تھی۔ اچھا، یعنی فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوتے تھے؟ جی نہیں، بلکہ اہل علم اور کبھی کبھی عام لوگوں سے پوچھ کر کیے جاتے تھے۔ اور تیسرا ستون دولت تھی، جسے شاہی خزانہ نہیں بلکہ عوامی امانت سمجھا جاتا تھا، جس کا مرکز تھا بیت المال۔ بیت المال کو تھوڑا اور واضح کریں گے، یہ آج کے دور میں کس طرح کام کرتا؟ اسے آپ آج کے دور کا ایک سوشل سیکیورٹی فنڈ اور قومی خزانہ ملا کر سمجھ سکتی ہیں، لیکن اس بنیادی فرق کے ساتھ کہ اس کا واحد مقصد عوام کی فلاح و بہبود تھا، حکمرانوں کی عیاشی نہیں۔ یہ ریاست کا معاشی سیفٹی نیٹ تھا۔ اس سے یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کی کفالت ہوتی تھی، اور اس کا آڈٹ بہت سخت تھا۔ مجھے یہ جواب دہی والی بات سب سے زیادہ متاثر کر رہی ہے، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا وہ مشہور قول کہ اگر میں بھٹک جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ آج کے دور میں کوئی لیڈر ایسا کہہ دے تو انقلاب آ جائے۔ فرعون کہتا تھا میری اطاعت کرو، سلیمان علیہ السلام فرماتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے، جبکہ یہاں ایک حاکم خود کہہ رہا ہے کہ مجھ پر نظر رکھو۔ بالکل، یہی اس ماڈل کی روح ہے۔ اختیار یہاں استحقاق نہیں، امانت ہے۔ اور یہ صرف الفاظ نہیں تھے، ان کا راتوں کو گلیوں میں گشت کرنا اسی جواب دہی کا عملی مظاہرہ تھا کہ حاکم عوام کی شکایت کرنے سے پہلے ان کی ضرورتیں جان لے۔ وہ گورنر مقرر کرتے وقت ان کے اثاثوں کا حساب رکھتے تھے
اور عہدہ ختم ہونے پر دوبارہ حساب لیتے تھے کہ کہیں ناجائز دولت تو جمع نہیں کی۔ انہوں نے اپنے خاندان پر بھی سختیاں رکھیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حاکم اپنے لوگوں کو نواز رہا ہے۔ یہ تصویر واضح تو ہے، لیکن کیا یہ تھوڑی زیادہ مثالی نہیں لگتی؟ یعنی کیا واقعی تنقید کی اتنی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی؟ تاریخ میں کوئی مثال ملتی ہے جہاں کسی عام آدمی نے انہیں ٹوکا ہو اور انہوں نے سنا ہو؟ بہت خوبصورت سوال ہے، اور اس کی ایک نہیں کئی مثالیں موجود ہیں۔ سب سے مشہور واقعہ مسجد میں پیش آیا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے کے دوران مہر کی رقم پر ایک حد مقرر کرنے کی تجویز دی۔ ایک عام عورت کھڑی ہو گئی اور کہا کہ عمر، آپ وہ چیز کیسے ہم سے چھین سکتے ہیں جو اللہ نے ہمیں قرآن میں دی ہے؟ اور اس نے قرآن کی آیت پڑھی، ممبر پر کھڑے ہو کر اعتراف کیا، ایک عورت نے سچ کہا اور عمر نے غلطی کی۔ انہوں نے فوراً اپنی تجویز واپس لے لی۔ یہ ہے وہ نظام جہاں علم پر اجارہ داری نہیں اور جہاں حاکم اپنی اصلاح کو انا کا مسئلہ نہیں بناتا۔ اور انصاف کا نظام کیسا تھا؟ کیا قانون سب کے لیے برابر تھا؟ انصاف اس نظام کا تاج تھا۔ قانون حکمران سے بالا تر تھا۔ ایک دفعہ ایک مقدمے میں وہ خود ایک عام شہری کی طرح قاضی کے سامنے پیش ہوئے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ نظام رحم دل تھا۔ جب عرب میں شدید قید پڑا، جسے عام رمادہ کہتے ہیں، تو انہوں نے چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا عارضی طور پر معطل کر دی۔ اچھا، وہ کیوں؟ ان کی دلیل یہ تھی کہ جب ریاست عوام کو روٹی فراہم کرنے میں ناکام ہو رہی ہو تو اسے بھوک سے مجبور ہو کر چوری کرنے والے کو سزا دینے کا اخلاقی حق نہیں ہے۔ یہ سختی والی نہیں بلکہ رحم والی فقہ تھی۔ تو اب اگر ہم ان تینوں کو ایک ساتھ رکھیں تو ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف انا ہے، دوسری طرف وحی، اور درمیان میں انسانی جواب دہی۔ یہ تو حکمرانی کے تین بالکل الگ سیارے لگتے ہیں۔ بالکل، ان کا ایک مختصر موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ طاقت کا منبع کیا تھا؟ فرعون کے لیے انا، سلیمان علیہ السلام کے لیے وحی، اور حضرت عمر کے لیے عوام کے سامنے جواب دہی۔ حکمران کا طرز زندگی کیسا تھا؟ فرعون کا شاہانہ، سلیمان علیہ السلام کا طاقتور ہونے کے باوجود عاجزانہ، اور حضرت عمر کا انتہائی سادہ، ایک عام مزدور جیسا۔ اور تنقید؟ تنقید کی اجازت تھی۔ فرعون کے دور میں تنقید کی سزا موت تھی، سلیمان علیہ السلام کے دور میں سنی جاتی تھی، اور حضرت عمر کے دور میں اس کی باقاعدہ حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ اور انصاف کیسا تھا؟ فرعون کا انصاف صرف اپنی اشرافیہ کے لیے تھا، سلیمان علیہ السلام کا مثالی اور پیغمبرانہ تھا، لیکن حضرت عمر کا انصاف وہ عملی اور قابل توسیع تھا، جسے ایک بڑی سلطنت میں کامیابی سے نافذ کیا گیا۔ اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ حضرت عمر کا ماڈل ایک پل کی حیثیت کیوں رکھتا ہے۔ داؤد سلیمان ماڈل ہمیں دکھاتا ہے کہ قیادت کیسی ہونی چاہیے، ایک آئیڈیل کیا ہے، جبکہ عمر ماڈل ہمیں بتاتا ہے کہ انسان اسے حقیقت میں کیسے نافذ کر سکتے ہیں۔ اور فرعون کا ماڈل ایک مستقل وارننگ ہے کہ جب انا خدا کی جگہ لے لے تو کیا ہوتا ہے۔ تو گویا ایک نظام میرے لیے، دوسرا خدا کے لیے، اور تیسرا عوام کے لیے۔ بالکل، آپ نے بہت قریب پہنچایا ہے۔ ہمارے ذرائع سے اور بھی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ فرعون کی حکومت لوگوں پر تھی، سلیمان کی طاقت اللہ کی طرف سے تھی، اور عمر کی طاقت لوگوں کی لیے تھی۔ واہ! یہ تین چھوٹے جملے ان تینوں نظاموں کی پوری روح کو نچوڑ کر ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور یہ ہمیں واپس اسی بنیادی نقطے پر لے آتے ہیں کہ قرآن طاقت کا مخالف نہیں، یہ غیر جوابدہ طاقت کا مخالف ہے۔ فرعون کے پاس سجدے کے بغیر طاقت تھی، سلیمان علیہ السلام کے پاس سجدے کے ساتھ طاقت تھی۔ اوزار وہی تھے، لیکن دل مختلف تھے، اور اسی لیے نتیجے بالکل برعکس نکلے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے حکمرانی کے تین ماڈلز کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ پہلا، فرعون کا بے لگام آنا پر مبنی کرپٹ نظام جو تباہی پر ختم ہوا۔ دوسرا، داؤد و سلیمان علیہ السلام کی اللہ کی اطاعت پر مبنی مثالی پیغمبرانہ ریاست جو ایک آئیڈیل ہے۔ اور تیسرا، حضرت عمر بن الخطاب کا جواب دہ حکمرانی پر مبنی قابل عمل انسانی نمونہ جو عام انسانوں کے لیے ایک حقیقی روڈ میپ فراہم کرتا ہے۔ اور یہ تجزیہ ہمیں صرف تاریخ کا سبق نہیں دیتا، بلکہ آج ہر سطح کی قیادت کے لیے کچھ اہم سوالات کھڑے کرتا ہے۔ کوئی بھی لیڈر، چاہے وہ کسی کمپنی کا CEO ہو، کسی ادارے کا سربراہ ہو، یا ملک کا حکمران ہو،
وہ عوامی طور پر اپنی اصلاح کے لیے کس حد تک تیار ہے؟ کیا علم انا کی خدمت اور بیانیہ بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا سچائی کی تلاش کے لیے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا ذمہ داری بڑھنے کے ساتھ ساتھ طرز زندگی میں سادگی آتی ہے یا وہ اور پرتعش ہو جاتا ہے؟ یہ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ ان سوالات کے جواب ہی یہ طے کرتے ہیں کہ کوئی بھی نظام، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا یا بڑا ہو، انصاف کی طرف بڑھتا ہے یا زوال کی طرف۔